بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ تو کسی کو غور سے سنیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر تھے کہ نعوذ باللہ کسی بھی وقت وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار اٹھائے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہوگے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، یعنی مسلمان ہو گئے ہو، پہلے تجھی کو نپٹاتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآن لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دن اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دن حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے بھی شرم سی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکر تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج سبنا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو
اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں بہت مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی، اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام سے پہلے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی رحمت ہوئی، وہ مسلمان ہوئے، اور آج تک بھی ان کا نام لے کر کفار جو ہے وہ ڈرتے ہیں، ان کے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، میرے دوستو، کہ آج کے دور میں اور اس دور میں کتنا وہاں پہ اس دور میں قتل و غارت کا سما تھا کہ جو مسلمان ہوتا اس کو تکلیفیں دی جاتی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس دین کو حق سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھا اور اسلام قبول کیا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ میرے بھائیوں دوستو، آج کے دور میں کتنا آسان ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ ہم سب کو ایک علیحدہ سے جگہ ملی ہوئی ہے، ایک مسجد ملی ہوئی ہے، ایک علیحدہ سے ایک محلہ، ایک شہر، ایک ملک ملا ہوا ہے، جہاں پر ہم اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہم پھر بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ہمارے سر پر تلوار نہیں لٹکی ہوئی، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پورا نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو امید آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔